بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان صاحب جب بھی آج کل میڈیا سے بات کرتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آگے کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں، ان کی اداروں کے حوالے سے اس وقت کیا سوچ ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک سیمینار سے خطاب کیا جس سے یہ تجزیہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اداروں کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی رائے کی تلخی برقرار ہے۔ بارہا وہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہہ کے مخاطب کرتے رہے اور آخر میں اپنی تقریر میں بولے کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا، یعنی خلاصہ کہا تھا کہ اس ملک میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی، یعنی اس کا ذمہ جو ہے وہ آپ سے لیا جائے گا۔ ویری انٹرسٹنگلی جہاں عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں سازش وغیرہ میں آپ ملوث تھے، لیکن میں ضرور پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب معلوم تھا کہ چور ہیں تو آپ نے ان کو مسلط کیوں ہونے دیا؟ اب یعنی اسٹیبلشمنٹ مسلط، یعنی وہ کیسے ایک سیاسی قوت کو اسٹیبلشمنٹ کو روکنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں نہ آئے، تو جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک قوت جن پہ مقدمات ہیں، الزامات ہیں، وہ ایک الگ بحث پوری اور وہ صحیح غلط، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ وہ قوت ہے کہ جس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ چور ہے، یہ ایماندار ہے، اس لیے یہ آئے گا اور یہ نہیں آئے گا، یا اس مقصد کے لیے ہم نے ایک دوسرا ادارہ ہے جس کو عدلیہ کہتے ہیں وہ ہے؟ اگر کوئی بھی ایسی جماعت جس کے 5 فالوورز بھی ہیں پاکستان میں، اور اگر پھر اسٹیبلشمنٹ کوئی پوزیشن لے کے اس کسی بھی جماعت کا رستہ روکتی ہے، تو پھر تو اس کا اپنا ایک ریاکشن ہوگا اور اس سے اپنی پھر جو ہے وہ ادارہ متنازع ہوگا۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے ضرور کہا کہ آپ نے ان کو کیوں مسلط ہونے دیا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نے سازش کی، لیکن آپ نے کیوں مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود تو بتاتے تھے کہ یہ لوگ تو چور ہیں، اور باقی اور بھی بہت ساری بات ہے۔ بہرحال سیاسی منظرنامے میں حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلا جو بڑا ایک سیاسی دنگل ہونا ہے وہ کراچی کا ضمنی الیکشن ہے، جو کہ اب سے 2 دنوں بعد ہونا ہے۔ اتوار کو کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست کا ضمنی الیکشن ہے۔ اگلے اتوار کو کراچی اور حیدرآباد اور کچھ دیگر شہروں میں بلدیاتی الیکشن ہے۔ پھر سپٹمبر کے مہینے میں 9 الیکشنز ہیں۔ تو ابھی اتوار کو آپ دیکھیں گے کراچی ہر وقت ہیڈ لائنز میں ہوگا، چونکہ ظاہر اس نشست کے نتیجے کی بنیاد پر بہت سارا آگے کا تجزیہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر الیکشن کیوں ہو رہا ہے اور 21 حلقے میں ہو رہا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ کراچی کا حلقہ ہے NA245، جہاں پر 21 اگست کو ضمنی الیکشن ہونا ہے۔ 2018 میں نئی حلقہ بندیاں ہوئی تھی اور اس میں زیادہ تر علاقہ ماضی کا جو حلقہ تھا کراچی کا NA252 اس کے حلقے شامل ہیں۔ بہرحال یہاں پر پچھلا رزلٹ کیا ہے، یعنی ویسے تو یہاں پر پی ٹی آئی جیتی تھی، لیکن اس سے پہلے 2018 میں تو پی ٹی آئی جیتی تھی، لیکن 2008 اور 2013 کے الیکشن میں MQM جیتی، رشید گڈیل صاحب وہاں سے جیتے تھے۔ 2018 میں کیا ہوا، NA245 میں پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور آف کورس سب جانتے ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، یہ وہ نشست تھی جہاں سے جیتے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہی کے انتقال کے باعث، جو کہ 9 جون کو ہوا، اب یہ نشست خالی ہوئی ہے اور اب یہاں پر بائی الیکشن ہونا ہے۔ تو یہاں پر رزلٹ کیا تھا، نمبرز کیا تھے، یہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ نشست بھی ان نشستوں میں سے تھی کہ جس پر تنقید ہوئی کہ جناب یہ کیا ہوا، یہ رزلٹ کیا ہوا، لیکن بہرحال جو رزلٹ آفیشیل وہ آپ دیکھیے، عامر لیاقت صاحب نے، اگر میں راؤنڈ آف کروں، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے تھے، وہ 57,000 ووٹس لیے۔ یہ حلقہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا تھا کیونکہ ایک طرف عامر لیاقت صاحب تھے جو جن کی اپنی ایک شناخت ہے، پھر تحریک انصاف کا اپنا ایک، اور پھر MQM سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ MQM کی سب سے ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ، تو یہاں سے عامر لیاقت صاحب ورسز ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے۔ تو اگر رزلٹ ہم دکھا سکیں، عامر لیاقت صاحب نے لیے تقریباً 57,000 ووٹس، فاروق ستار صاحب نے لیے تقریباً 35,000 ووٹس، تو 22,000 کے بڑے مارجن سے عامر لیاقت صاحب یہ سیٹ جیتے۔ TLP تیسرے نمبر پہ تھی جس نے تقریباً لیے 21,000 ووٹس اس حلقے سے، اور اگر باقی امیدواروں کا بھی نظر رکھیں ہم تو MMA کی طرف سے جو امیدوار تھے انہوں نے 20,000 ووٹ، پیپلز پارٹی نے لیے 9,000 ووٹ۔ اچھا، یہ اب اس لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اب کیا صورتحال ہے، اور ایک بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، آپ کی خدمت میں آگے عرض کرتے ہیں، لیکن ابھی کیا صورتحال ہے، کون کون امیدوار ہیں۔ NA245 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں محمود مولوی صاحب، MQM پاکستان کے امیدوار ہیں معید انور صاحب، TLP سے احمد رضا امجدی، پاک سرزمین پارٹی سے حفیظ الدین، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں بحیثیت آزاد امیدوار۔ یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ووٹ جس کو اردو اسپیکنگ ووٹ کہا جاتا ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈیوائڈڈ بائی 3 ہو جائے، یعنی کہ تحریک انصاف کا اردو اسپیکنگ ووٹر تو ہے ہی اپنی جگہ، وہ تو انٹیکٹ رہے گا، لیکن اس سائڈ کا جو اردو اسپیکنگ ووٹر ہے وہ MQM، PSP اور فاروق ستار ان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، وہ دونوں MQM کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت MQM کا جو امیدوار ہے وہ پوری اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہے، اور
جمعیت علماء اسلام کے امیدوار نے کتنے ووٹ لیے تھے؟ 20,000 اور پیپلز پارٹی نے 9,000. تقریباً یہ 29,000 ووٹ تھے جو ان دونوں پارٹیز نے مل کر لیے تھے پچھلے الیکشن میں, اور 22,000 ووٹ سے پی ٹی آئی جیتی تھی. لیکن ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ سمپل میتھس نہیں ہوتا ہے الیکشن کہ جناب 20,000 ایم ایم اے کے تھے, 9,000 پیپلز پارٹی کے ہیں, یہ ہو گئے 29,000 اور یہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو, تو 29,000 ایڈ کر دو ایم کیو ایم میں. آف کورس اتنا سمپل نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس بھی اثرات ہوتے ہیں. اور یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے, یہ سب کیوں بیٹھ گئے؟ اس لیے کہ حکومتی اتحاد میں ایک فارمولا طے ہوا ہے کہ تمام پارٹیاں جیتنے والی یا دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت کو سپورٹ کریں گی, کہ جہاں بھی ضمنی الیکشن ہوگا وہاں جو پارٹی جیتی ہے یا دوسرے نمبر پر آئی ہے, اپوزیشن کی ساری پارٹیز اس کو سپورٹ کریں گے. تو اب سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف یہ نشست دوبارہ حاصل کر پائے گی؟ کراچی کے اس سے پہلے جو کچھ ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس کو کوئکلی آپ کی خدمت میں ریکیپ کرتے ہیں, اور پھر ہم آپ کو ذرا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوگی. 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب مختلف جگہوں سے الیکشن لڑے, اس میں کراچی کی نشست سے بھی لڑے, جیتے, کراچی کی نشست چھوڑ دی, وہاں پر دوبارہ الیکشن ہوا اور جیت گئی پی ٹی آئی, عالمگیر خان جیتے. اور عارف علوی صاحب بھی کراچی کی نشست سے الیکشن لڑے, جیتے, صدر پاکستان بن گئے, چھوڑی وہ نشست اور پھر پی ٹی آئی نے جیت لی آفتاب صدیقی صاحب نے. تو یہ دونوں نشستیں پی ٹی آئی کی چھوڑی پی ٹی آئی نے جیت لی. ہاں, لیکن اس کے 3 سال بعد ایک نشست تھی کراچی کی جس میں فیصل واوڈا صاحب جیتے تھے کچھ ووٹوں سے, تقریباً 750 ووٹ سے, شہباز شریف صاحب سے. فیصل واوڈا صاحب نااہل ہوئے, یہاں پر دوبارہ الیکشن ہوا اور اب کی دفعہ یہ نشست نہ جیت پائی تحریک انصاف, بلکہ 5ویں 6ٹھے نمبر پر آئی اور پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ جیت لی تھی. یہ ایک تیسرا ضمنی الیکشن تھا. پچھلے دنوں ایک اور الیکشن ہوا جو کہ ابھی جون کے مہینے میں ہوا, جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے ایک رکن تھے اقبال محمد علی صاحب, وہ انتقال کر گئے. تو ان کے انتقال کے بعد الیکشن ہوا. یہ سیٹ اقبال محمد علی صاحب بہت آرام سے جیتے تھے, لیکن اب کے الیکشن میں ایم کیو ایم یہ سیٹ جیتی صرف اور صرف 65 ووٹ سے, اور تحریک لبیک کا امیدوار اس میں دوسرے نمبر پر رہا. پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو بس جاتے آتے اوور آل سچویشن آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. کراچی میں قومی اسمبلی کی 21 نشستیں, کراچی میں صوبائی اسمبلی کی 44 نشستیں. قومی اسمبلی کی نشستوں کا بریک اپ یہ ہے کہ 21 میں سے 13 تحریک انصاف کے پاس ہیں, 4 ایم کیو ایم, 4 پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم اپنے قیام سے لے کے آج تک کی انتخابی سیاست کے اعتبار سے سب سے برے نتیجے پر کھڑی ہے. کراچی ایم کیو ایم کی ایگزسٹنس سے لے کے اب تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایم کیو ایم پورے کراچی میں سے صرف 4 سیٹیں جیت سکی ہو, لیکن 2018 میں یہ ہوا. اس پر ظاہر ایم کیو ایم کے اپنے تحفظات ہیں کہ ہم ہارے نہیں, میں ہروایا گیا. 13 پی ٹی آئی, 4 ایم کیو ایم, 4 پیپلز پارٹی. صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں 44. اس کا بریک اپ کیا ہے؟ تحریک انصاف 22, ایم کیو ایم 12, پیپلز پارٹی 7, لبیک 2. تحریک لبیک نے پورے ملک میں الیکشن کیمپین چلائی, سب کو حیران بھی کیا اپنے ووٹ سے, لیکن سیٹس پورے پاکستان میں 2 ہی لے پائی, وہ یہ 2 سیٹس ہیں, اور ایم ایم اے 1. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے, کیونکہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا تعین کرنے کے لیے ظاہر ہے الیکشنز بھی بہت انٹرسٹنگلی ہیلپ کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. عمران خان صاحب نے ابھی آنا تھا کراچی, کل آنا تھا, کل ان کا جلسہ تھا, وہ جلسہ اور ان کی آمد کینسل ہو گئی ہے. بتایا گیا کہ جناب بارش کا امکان ہے شہر میں, اس لیے ایسا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یہ الیکشن بھی جو کہ ابھی ہونے والے ہیں یہ بھی بارش کے امکان کی وجہ سے ہی کینسل ہو گئے تھے, پوسٹ پون ہو گئے تھے, ورنہ یہ الیکشن اس سے پہلے ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال الیکشن اب ہو رہے ہیں, کیا ہونا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. اور ہمارے لیے ساتھ بڑا ایک ریلیونٹ پینل یہاں موجود ہے, اور پھر اوور آل سیاست میں تجزیہ کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ہر دل عزیز جناب عارف حمید بھٹی صاحب تشریف فرمائے, سینئر صحافی تجزیہ کار, اور یہاں کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں جو خود اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, یعنی این اے 245 میں پی ٹی آئی کے ہی امیدوار ہیں, جناب محمود مولوی صاحب. سر بہت نوازے, بہت شکریہ. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ہیں اور ماضی میں مختلف پوزیشنز میں ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, جناب ریحان ہاشمی صاحب. سر بہت نوازش, بہت بہت شکریہ آپ سب کا وقت دینے کا. اگر اجازت دیں میں پہلے چاہتا ہوں کہ ذرا میں بھٹی صاحب سے ایک ذرا اوور آل سیاست کا, اور پھر ہم ذرا ساتھ ساتھ بھٹی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام زیم بھائی, حضور والا بہت شکریہ. سر ذرا ہم یہ ضمنی الیکشن اور یہاں پہ جب اسٹوڈیو میں آئیں گے تو کرتے ہیں بات, لیکن پہلے ذرا یہاں سے تو شروع کریں جہاں سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی. خان صاحب آج کی تقریر میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے ظاہر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, حالانکہ اس سے پہلے لگا تھا کہ ذرا سے کچھ بریک لگا ہے. آپ کو بطور مجموعی کیا لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کے معاملات آنے والے دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی دیکھیں, بظاہر جو حالات ہے, جو خبریں ہیں اسلام آباد میں, پنڈی میں یا پورے پاکستان میں, بادی النظر میں ایسے لگ رہا ہے 13 جماعتوں جنہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے ان کے پاس خود کوئی اتنے اختیارات نہیں ہیں. اچھا, اور ان کا مقصد صرف اپنے مقدمات ختم کرانا تھا.
وہ اس سے زیادہ اپنا کام نہیں کر رہے. جو اطلاعات ہیں کہ 13 جماعتوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ جو مرضی کریں, ملک جیسے مرضی چلائے, لیکن عمران خان کو نہل ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری اطلاع ہے کہ عمران خان کو 5 دن پہلے اہم لوگوں نے کچھ پیغام دیا تھا کہ آپ کو نہل کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی کور کمیٹی یا اپنے آئینی ماہرین سے 2-3 خاصی میٹنگیں کی. پچھلے دنوں دیکھا تھا اچھا کہ آپ وہ اہم اداروں کی طرف ٹچ نہیں کر رہے تھے, تھوڑا سا فاصلہ رکھ رہے تھے. ماضی میں گو کہ انہوں نے خود کہا مجھ سے زیادہ پاکستان فوج کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی بھی ملک سلامت اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کی فوج مضبوط ہو, طاقتور ہو, غیر جانبدار ہو. صحیح ہے. لیکن اس بیانات کے بعد آج عمران خان صاحب نے بظاہر حکومت کو چیلنج کرنے کی بجائے میرا خیال ہے بات اداروں کو پیغام دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں یہی موقف اس وقت کی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کا تھا کہ یہ عمران خان تو سلیکٹڈ ہے, ہمارا سلیکٹروں سے مقابلہ ہے, عمران خان تو ہمارے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ 2018 اب 2022 میں دہرایا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے اس موقف میں پاکستان کی عوام, پاکستان کا خرخاص و عام فوج سے عشق کرتا ہے. وہ فوج کے خلاف سڑکوں پہ نہیں آئے گا, اور دوسری فوج ہماری آئے کیوں, ہم میں سے ہی فوج ہے نا. تو میرا خیال ہے عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ انہیں اگر نہل کر دیا جاتا ہے تو اس کی ریزن پہلے لوگوں کو بتا دیں کہ میرے خلاف جو رجیم چینج امریکہ کا پروگرام تھا یہ اس کا پارٹ 3 یا پارٹ 2 بھی بیچ میں ہو گیا, اس کو میں ڈسکس نہیں کروں گا. اس کی وجہ حال ہی میں 2 اہم پوسٹنگیں ٹرانسفریں ہوئی ہیں جن کا آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا مالک کے پروگرام میں. اچھا یار وسیم بھائی دیکھیں, آپ سے میرا معصومانہ پیار ہے اور برطانیہ دور کا ہے, تھوڑا سا مارجن دے دیا کرے, کمزور آدمی ہے. آگے ہی آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کندھا فراہم کروں تاکہ آپ فائر کریں, آپ دیکھیں آپ کو مجھ غریب نہ تما کے میرا اصل دل, میرا جو اصل گھر ہے ایئر وے بند ہے, مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. ہمارے زبانوں پہ ایلفی ڈال دی گئی ہے اور 4000 ملازمین کا فیوچر, اور وہ گورنمنٹ 4 ملازمین کا نہیں, پاکستان کی صحافت کا قتل ہے. اس میں 2 رائے کوئی نہیں. 90% اوورسیئرز اور پاکستان میں آج کل ایئر وے سب سے پاپولر ہے. تو بدقسمتی ہے کہ اس پہ بھی الزام شہباز گل صاحب کی تقریر بنا تھا, حالانکہ میں بھی ایک ٹی وی چینل چلا رہا ہوں. تو ہم جب بھی کوئی ایسا ایشو ہو متعلقہ آدمی کا بیپر لیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس نے کیا جواب دینا ہوتا ہے. ہرگز ہمیں ایماناً قرآناً نہیں پتا ہوتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ عمران خان صاحب, میرا خیال ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ حکمران چاہے پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, یہ اتنے میٹر نہیں کرتے, انہیں کوئی اور سنبھال رہا, کسی اور نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. تو شاید ان کا یہ رول میرا خیال ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے. اور ویری انٹرسٹنگ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کا جب یہ موقف تھا, آج خان صاحب نے آج کی اسپیچ میں کہا ہے کہ بھائی ساری اتھارٹی آپ کے پاس ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے, اس لیے آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے. جب نواز شریف صاحب اس کے آس پاس کی کوئی بات کرتے تھے تو فواد چودھری صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ یہ انڈیا کے بیانیے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, مودی کے بیانیے کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اس لیے کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں تو فوج ہی سب کچھ کرتی ہے, اور دیکھو نواز شریف بھی یہی کہہ رہا ہے, اس لیے کہ وہ مودی کا یار ہے یعنی کہ غدار ہے. تو میں تو ہرگز نہیں کہتا کہ خان صاحب کو ایسا کچھ کہا جائے, کسی کو بھی غدار بالکل بھی نہیں کہا جانا چاہیے, لیکن تب فواد چودھری صاحب آن ریکارڈ یہ بات کہتے تھے. لیکن یہ بھٹی صاحب, اس سے پہلے کہ میں اسٹوڈیو میں آؤں, یہ بھی عجیب ہے کہ یہ گورنمنٹ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے آزادی صحافت کے, میں حیران ہوں. آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ آزادی صحافت پریس کانفرنس کر رہی تھی, خان صاحب کے اپنے مسائل ان پر تنقید ہم کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. خود مجھے نہیں معلوم یہ گورنمنٹ کس منہ سے ڈیفینڈ کرے گی کہ بھائی آپ کے دور میں ایک چینل بند ہوا ہے, بغیر سنے بند ہوا ہے, اور آپ جو ہے وہ اس کے باوجود بھی آزادی صحافت کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ عجیب حیران کن سی بات ہے کہ اس کو کن الفاظ میں وہ ڈیفینڈ کریں گے. ہمارے پاس تو آتے نہیں, ورنہ ہم پوچھتے پھر ہم دیکھتے کن الفاظ میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وسیم میں اس میں 1 منٹ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی. میں ایک ٹریڈ یونینسٹ رہا ہوں. اس وقت پریزیڈنٹ تھا پنجاب یونین جرنلسٹ کا, جب صرف ایک یونین تھی, اب تو یونین بھی تقسیم کر دی گئی. اس حکومت کے منہ سے گالی لگتا ہے آزادی صحافت, اس حکومت کے منہ سے گالی لگتا ہے. جو آج کل صحافت پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, مشرف دور میں اس سے 5% بھی نہیں تھا.
یہ جو حکومت آتی ہے صحافت کی بات کر رہی ہے، یہ جو حکومت 98 میں جو آج کل اس کا ایک ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے، جو ایئر وے کو بار بار ٹارگٹ کر رہا ہے، میرے لیے تمام ادارے قابل احترام ہیں، صحافتی ادارے، صحافتی شخصیات، پولیٹیشن، صحیح اس اخبار کو 98 میں 24 پیج کی بجائے اسی حکومت نے، نواز شریف نے ایک پیج پہ لے آیا تھا۔ ایف آئی اے کی ٹیم جنگ کے ایک طرف ہوتی تھی، دوسری طرف ہوتی تھی، پھر 96 میں فائرنگ کرائی گئی۔ 2007 میں انہوں نے ہی آ کے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے۔ وہ خدا کا واسطہ ہے، جب کیا ایئر وے نواز شریف نے جلوس نکالا تھا، جب انہیں نااہل کیا تھا، ایئر وے نے ساری کوریج کی تھی، اس کی A to Z۔ کون سی کوریج انہوں نے نہیں کی؟ کیوں یہ صحافیوں کو اپنی سیاسی لڑائی میں لاتے ہیں؟ میڈیا کا کام رپورٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ میں 10 سال ایئر وے میں رہا ہوں، لوگ کہتے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے۔ سلمان اقبال، حاجی اقبال اور ایئر وے کا ہر امپلائی مجھ سے زیادہ اپنی فوج سے پیار کرتا ہے، اپنے پاکستان سے کرتا ہے۔ خدا کے لیے ایئر وے پہ ہم پہ یہ الزام نہ لگائے، یہ فوج ہماری ہے۔ تو اس کو فوری طور پہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے ادبانہ ریکویسٹ ہے، پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس سے رکا کے اسے فوری الفول کھولا جائے، ہر جگہ پر اس کی بندش ختم کی جائے۔ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے صحافی، میری یہ گزارش ہے۔ اور یہ جو الزام یہ وہ آخری الزام ہے جو ایئر وے پہ لگنا چاہیے کہ اینٹی آرمی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہا ہی جاتا رہا کہ جناب آپ جناب، اور اب الگ ہی معاملہ ہو گیا، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے مزید بات کرتے ہیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں آتے ہوئے سیاسی حالات۔ ایسے عمران خان صاحب سر آج نہیں آئے نہیں، محکمہ موسمیات کی ریکمنڈیشن کی وجہ سے؟ محکمہ موسمیات کی ریکمنڈیشن کی وجہ سے، اور دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے کہ بارشیں کافی ہو رہی ہے، تو ان کا یہ تھا کہ کیونکہ اگر وہ آتے ہاں تو عوام تو اس حد جو ہے جوش میں نکل آتی، ٹھیک ہے، تو وہ کافی مطلب اندازہ تھا کہ دیکھیں اگر وہ لوگ بھی آ جائیں ہاں اور بارشیں میں ان کو بھی زحمت ہو، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہفتہ اس کو ڈیلے کیا ہے۔ آپ کی کیمپین کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ خان صاحب نہیں آ رہے نہیں، اللہ کے فضل سے میرے خیال سے دیکھیں ووٹس زیادہ تر خان صاحب کے ہی ہیں، اور پبلک جو ہے خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اتوار کو الیکشن ہو رہا ہے، پچھلا الیکشن عامر لیاقت صاحب جیتے 22,000 ووٹ اضافی سے، یعنی اس دفعہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، ایم ایم اے بھی ان کے ساتھ ہے، 29,000 ووٹ تو خالی ان دو پارٹیز کے ہیں، پھر ایم کیو ایم کا الگ ووٹ ہے، تو یہ جو سب ساتھ مل گئے اس کا آپ کو نہیں نقصان ہوگا؟ اپنا اپنا ویو ہے، میرے حساب سے تو ملنے کے جو وجہ ہوگی نا، ہاں، یہ ان کو نقصان پہنچے گا، یہ میرا ویو ہے، ووٹ کم ہو جائیں گے، میرا ویو ہے۔ وجہ اس کی وجہ دیکھیں پبلک جو ہے نا، ہاں پرسپشن کی بات ہے۔ ہاں دیکھیں میں کسی کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں کچھ دن پہلے ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ جی ہم پیپلز پارٹی سے الگ ہونے کی باتیں کر رہے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وسیم اختر صاحب کے بیان بھی کہہ رہے تھے، اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے کہا وہ ہمارے ساتھ دیں گے، ہاں ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ساتھ لے کے پھر ہم کہتے ہیں کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں الگ ہونا ہے۔ اب آپ دوسری چیز یہ دیکھیں نا، تو ووٹرز کیا سوچتے ہیں، دیکھیں نا کہ دیکھیں جس کا ساتھ ملے اس کو لے لیں، مطلب یہ افیکٹ میرے خیال سے آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ سیٹ پی ٹی آئی جیت جائے گی؟ میں اپنے حساب سے کانفیڈنٹ ہوں، باقی جو اللہ باقی ظاہر کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ لیکن ریحان ہاشمی صاحب، آپ کو اس بات کی پریشانی نہیں ہے کہ پچھلا الیکشن جو ہوا کراچی میں ضمنی الیکشن، وہ سیٹ تھی جو ایم کے بہت آرام سے جیتی تھی، لیکن ابھی جب ضمنی ہوا اسی سیٹ پہ تو آپ بمشکل 65 ووٹوں سے جیت پائے، تحریک لبیک سے۔ تحریک انصاف تو میدان میں ہی نہیں تھی، پھر بھی ایم کے لیے وہ سیٹ جیتنا ایک مصیبت ہو گئی، اور اس پہ لوگوں کی دوسری رائے بھی ہے کہ جیتی یا کیا ہوا، 65 چونکہ ورنہ بس بڑا ہی نیگیٹو چلا۔ یہ تو وہ سیٹ ہے جس میں 22,000 ووٹ سے وہ پہلے ہی جیتے ہوئے ہیں، تحریک انصاف اب میدان میں بھی ہے، مہنگائی نے ویسے ہی لوگوں کو حکومت کے خلاف کیا ہوا ہے، تو آپ کیا کریں گے اس سیٹ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایم کیو ایم جس طرح منقسم ہوئی اور اس کے بعد جو پے در پے مختلف حالات کی صعوبتوں کو سہتی رہی، پاکستان کی شاید واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اپنے لیگل دفاتر بند ہیں، جو آج تک اپنے لیگل دفاتر کھولنے کے لیے کبھی کسی سے اتحاد کرتی ہے، کبھی کسی اتحاد کو ڈھونڈتی ہے۔ نہیں، کھول کوئی نہیں رہا، نہیں کھولا، ابھی بھی نہیں کھولا، سامنے کی بات ہے، ابھی تک کھلے میں صحیح حکومت سے اتحاد کے سامنے تو پیپلز پارٹی سے جو گریوینس کا اظہار کیا، یہ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ اپنے ایکول پولیٹیکل گراؤنڈ مانگتی ہے صرف۔ یہ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے لوگ کارکنان ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، مسنگ ہیں۔ میں بڑی بات نہیں کر رہا، اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ
خدا نخواستہ 2-4 اس طرح کے واقعات ہو نا, گھر بیٹھ جائے وہ. ایم کیو ایم ہے جو سسٹین کر رہی ہے, ریٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور لوگ یقیناً متنفر تو نہیں کہوں گا میں, لوگ کنفیوز ضرور ہیں, لوگ ہراساں ہیں. کراچی سے لیڈرشپ ڈیولپ کیوں نہیں ہو پا رہی, اس کی وجہ یہ الیکشن کے دن لوگ گھر سے نکل کے آ کے ووٹ ڈال جائیں, اس میں تو کسی کو پرابلم نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں ڈال رہے آپ کو ووٹ, لوگوں نے نہیں ڈالا. دیکھیے میں نے کہا نا کہ منقسم ہونے کے بعد سے لے کر تاحال بہت سارے ایشوز تو ایمرج ہو کر آئے ہیں, اور جہاں تک میرے بھائی کی بات ہے, صحیح بات ہے, اپنی اپنی کوششیں کرنی چاہیے, سب کو رائٹ ہے, ایکول گراؤنڈز اگر ملتے ہیں تو سب پولیٹیکل اسٹرگل کریں کوئی نہ کوئی سیٹ آبٹین کرنے کے لیے, جیتنے کے لیے. لیکن کسی سے اتحاد کرنا, بالکل لوگ گریوینس کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اگر پی ٹی آئی کے دوست ایکسٹریمسٹ فیکٹرز کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا, ان کی سمپیتھی حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, باوجود اس کے کہ سیکولر اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کرتے تھے, یہ کہیں پر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سینیٹر چیئرمین کے لیے بات کر سکتے ہیں, کہیں پر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم کے اوپر پیپلز پارٹی سے بات کری نا, حالانکہ ابھی 3 مہینے پہلے تک آپ کہہ رہے تھے سندھ دشمن, پاکستان دشمن ہے, پاکستان توڑنے والی پیپلز پارٹی, پاکستان توڑنے والا, تاریخ کی چیزیں ہیں نا, اس پہ بھی کیوں پاکستان توڑنے والوں سے اتحاد ہو گیا, تو دیکھیں ہو گیا نا معاملات تو ہیں. ایم کیو ایم پہ کون کون سے بلیم نہیں لگے ہیں, ایم کیو ایم کے اوپر یہ تو وہ بلیم آپ نے خود لگایا نا, اس لیے یہ بات کر رہا ہوں نا, تو بلیم گیم تو چل رہا ہے سلسلہ, اور بلیم پہ آپ قائم ہیں آج بھی. ہم بالکل بہت واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں نے آرٹیکل 148 کا پاکستان توڑا پیپلز پارٹی نے. آپ لوگ ابھی 3 مہینے پہلے کہا آپ نے کہ بھٹو نے توڑا پاکستان توڑنے والی جماعت پیپلز پارٹی. اسٹیٹمنٹ تو نہیں دیا ہوگا, لیکن البتہ اس میں کنٹریبیوشن ہوگا, کنٹریبیوشن ہے. اگر وہ یہ نہ کہتے کہ ادھر تم ادھر ہم, شاید پاکستان بچ جاتا, ہمارا ایک بازو جو کٹ گیا وہ بچ جاتا. آپ نے بلا دیا, ہماری ریزرویشنز ہیں. اور پیپلز پارٹی کے نہ تو وہ لوگ ہیں, پیپلز پارٹی اگر پاکستان میں جیتتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانے میں کیا مذائقہ ہے. ہم افغانستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تو اتحاد نہیں بنائیں گے نا بھائی. جو یہاں پر موجود ہوگا جیت کر آئے گا اور وہاں پر گورنمنٹ فارم کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اسی طرح جس طرح آج ہمارے یہ پی ٹی آئی کے دوست اگر دوبارہ ری الیکشن کرانے کی بات کر رہے ہیں, تو جمعے کے خطبے کے لیے تو بات نہیں کر رہے نا بھائی, پرائم منسٹر بننے کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے بات کر رہے ہیں نا. تو اس میں کیا مذائقہ ہے, میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے مطالبہ. کوئی مذائقہ آج جب پیپلز پارٹی جب اتحاد کرتی ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا, اس کو پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا, سوال بنتا ہے نا پیپل. تو اس طرح سے سوال بنتا ہے نا کہ آپ نے بھی کل بتایا کہ یار یہ غدار ہے, ملک توڑا, ملک توڑنے سے بڑا الزام کیا ہوگا, ملک توڑا. آپ کے پاس آپشنز کا معاملہ. اچھا ویسے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیا کہا, تاکہ الفاظ دیکھ لیں پھر کیا کہتا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے بارے میں. سن لیں بیانات, ان بیانات کو بھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے, اور کل ابھی آپ اتوار کو الیکشن لڑیں گے. اس بیانات میں کیا مبالغہ رہی ہے, میں تو بول رہا ہوں مبالغہ نہیں ہے, ہم تو کھڑے ہیں اس بات پر. اور ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کس کے ساتھ کریں, افغانستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں, جو موجود ہوگا اسی سے اتحاد کریں گے نا. جیت چاہے اسے پاکستان توڑا, چاہے ڈسبینڈ کر دیں نا. جو ریاستی ادارے ہیں جن کا کام ہے آپ کے چینل کو بند کرنے والا کوئی ادارہ ہوگا نا, پیپلز پارٹی اگر اس طرح کی ہماری ریزرویشن ہے بند کر دیں ان کو, ہم اتحاد نہیں کریں گے, آپشنز ہی نہیں ہوں گے ہمارے پاس. تو یہ تو اداروں کا کام ہے, انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. انسٹیٹیوشنز کیا کریں, ہماری 2018 میں آپ یہ کہیں کہ ہمارا ووٹ چرایا گیا ہے اور ہمارا ووٹ چوری کر کے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے, لیکن ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں. اور 2022 میں آپ یہ کہیں پیپلز پارٹی نے ملک توڑا ہے, لیکن اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی ہیں. تو یہ آپشن بتائیں آپ کیا کریں. تو یہاں پہ اتنی بڑی بات ہے نا, تو بھائی کیا بات ہے, کیا مطلب ہماری ابھی بھی اسٹینڈ کر رہے ہیں ہم اس پہ, یعنی آپ بیان پہ قائم ہے, ملک توڑا لیکن ساتھ ہے, ٹھیک ہے ہم بیان پہ قائم ہیں. یہ تو اداروں کا کام ہے, انسٹیٹیوشنز کا کام ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہم دے رہے ہیں, اگر یہ تو ہماری ریزرویشنز ہیں, آرٹیکل 148 کا اطلاق نہ کرنا, لوکل گورنمنٹ کو امپوز نہ کرنا, کوٹا سسٹم کا انفورسمنٹ کر دینا, اور اس وقت جو نعرہ لگا تھا جس کی وجہ سے متنفر ہوئے لوگ, ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہوا, ہماری ریزرویشنز ہیں, اس کے اوپر آج بھی ہے ریزرویشن. صحیح ہے. اچھا میں ذرا بھٹی صاحب, آپ وہاں اسلام آباد لاہور سے بیٹھے ہوئے ذرا کس طرح ویو کرتے ہیں پاکستان میں جب ضمنی الیکشنز ہونے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ مطلب ظاہر ہے, یوں تو صحیح ہے کہ ظاہر ہے ان الیکشنز کی بنیاد پہ حکومت آنی یا جانی نہیں ہے, چونکہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہیں سارے, لیکن ابھی اتوار کو ایک ہے, پھر ضمنی الیکشن ہے, پھر آگے 9 الیکشن ہیں. یہ کیا, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے سیاسی منظرنامے میں کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں وسیم, ایک تو بڑی بدقسمتی ہے, سیاست خدمت اور عبادت ہوتی تھی, یہ بڑا مقدس کام تھا, اپنی سروسز دینا, لوگوں کے کام آنا. اب جو آپ نے سوال سنایا, اور ساری سیاسی جماعتیں جب چاہتی ہیں ایک دوسرے کو غدار کہہ دیتی ہیں, ایک ملک دشمن کہہ دیتی ہیں, ڈاکو کہہ دیتی ہیں, اور بدقسمتی ہے اسی کے اتحاد کر کے بیٹھ جاتی ہیں. مطلب یار کوئی تو اصول ہونا چاہیے. میرے سے اختلاف آپ 10 دفعہ کریں, پروگرام میں بیٹھتے, لیکن خدا نہ خواستہ میں آپ کی کوئی مخالفت غلط لفظوں میں نہیں کروں گا. ابھی جو میرے بھائی ایم کیو ایم کے ہمارے دوست فرما رہے تھے
کہ ہمارے واحد جماعت ہے کہ جس کے دفاتر پابند ہے یا مسنگ پرسن ہے. تو یہ کیسے میرے بھائی ہیں کہ وفاقی حکومت میں یہ پارٹنر ہے ان کے, سندھ حکومت میں پارٹنر یہ ہے, تو پھر بھی ان کے دفاتر نہیں کھل رہے. مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں ہم بیٹھ کے آواز ہی بلند کر سکتے ہیں نا, اور کیا کریں. ان کے ساتھ بھی تو 3.5 سال بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھ لیتے ہیں ہم. انہوں نے آپ کو لالی پاپ دیا؟ لالی پاپ نہیں کہوں گے, لفظ مناسب نہیں ہے. مجھے عرض کر لینے دے بھائی, مجھے عرض کر لینے دے. ایک تو گزارش ہے کہ سمجھ سے باہر نہیں آتا کہ میں اس جماعت کا وفاق میں اور صوبے میں اتحاد ہوں جس کی سندھ اور وفاق میں حکومت ہے, پھر بھی میں شکوہ کر رہا ہوں. اور دوسری بات, یہ الیکشن اتنے میٹر نہیں کر رہے یہ جو ہو رہے ہیں. جو اگلا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کا اینڈ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا. دیکھیں بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے اور پیپلز پارٹی پارٹنر ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت اور پچھلے 14 سالوں سے ہے, دونوں نے اس حلقے میں اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا. یہ کیسے نیشنل پارٹی ہو گئی چاروں صوبوں کی؟ بھائی کینڈیڈیٹ تو کھڑو. اپوزیشن پارٹیز کی ایک ارینجمنٹ ہے نا کہ بھائی جہاں ضمنی ہوگا وہاں جو دوسرے نمبر پر ہوگا اس کو سب سپورٹ کر دیں گے. یہ جواز تو آپ ہر کوئی پیش کر سکتے ہیں, لیکن سب جماعتوں کا منشور اپنا ہے, صحیح ہے, سب جماعتوں کا راستہ اپنا ہے, سب جماعتوں کو ایک دوسرے پہ اعتراضات, اور سچ ہوں گے اعتراضات, لیکن پاکستان میں اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. لہذا جب آپ سیاسی کسی سے اختلاف کریں اس حد تک نہ جائیں کہ جب اس کے ساتھ بیٹھے تو لوگ تانے دے, بھئی کل کو آپ غدار کہہ رہے تھے, کل کو آپ ڈاکو چور کہہ رہے تھے. لہذا اختلاف رائے کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. صحیح ہے. تو میری نظر میں ستمبر ستمگر ثابت ہونے جا رہا ہے. کس کے لیے؟ ستمگر ثابت ہونے والا ہے. یہ کل کا, یہ پرسوں کا الیکشن کراچی کا ایک صحیح, اس سے حکومت نہیں بدلنے والی, اس سے ایک اچھا ٹیسٹ ہوگا, گرنی ہے, لیکن حکومت بننی گرنی نہیں ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک. لیکن ستمبر کس کے لیے ستمگر ثابت ہونے کا امکان ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ستمگر ایک ہی ہے, ستم سہنے والے 22 کروڑ ہیں. اچھا, اور کتنا کہیں, سنتا جا شرماتا میں جا. خیال بریک لے لو, میں خیال ہے یاد آ گئے, اللہ بخشے. ہاں بریک بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر. ذرا میں نے اسٹوڈیو آنا تھا, لیکن اگر اجازت ایک ڈیولپمنٹ آ گئی ہے تو بھٹی صاحب سے کامنٹ لے کے پھر یہاں پہ آتا ہوں. بھٹی صاحب, وہ اب گل صاحب کو پمز اسپتال سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ابھی اب سے کچھ لمحات پہلے, کہ جناب صحت مند قرار دے کے. اس کا ظاہر ہے اب وہ کسٹڈی میں چلے جائیں گے جو 2 دنوں کی, چونکہ if I am not wrong مجھے یاد پڑا ہے وہ آرڈر یہی تھا کہ 2 دن کے لیے ملے گی کسٹڈی پولیس کو, اور وہ اس کا آغاز ہوگا اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد, if I am recalling it correctly. تو یہ گل صاحب والا معاملہ آپ کو ابھی مستقبل میں ذرا یعنی ہلکا ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں؟ ابھی یہ تحریک انصاف کے لیے مسئلہ بنا رہے گا. یہ گل صاحب کی گرفتاری کا کڑیاں عمران خان سے ملانے کی کوشش کی جائے گی. مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو بینگ اے رپورٹر کہتا ہوں, ان پہ تشدد ہوا اور بے پناہ ہوا, یہ آپ کی اطلاع ہے؟ آپ اطلاعات کی بیسس پہ یہ کرنا خبر ہے نا, میری خبر ہے, تردید کرنا حکومت کا حق ہے, بورڈ نے کہہ دیا. صحیح. اگر اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی تو اس کو پنڈی اسپتال میں بھیجنے کا کیوں نہیں بھیجا گیا؟ ایک آدمی کو شک ہے کہ مجھے وفاقی حکومت خدا نہ خواستہ نقصان پہنچائے گی, ہو سکتا ہے انہوں نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو, تو آپ ادھر بھیج دیں, آپ کا دل صاف ہے. تو ایک خود پارٹی سابق وزیر اعظم کہتے ہیں انہیں اس طرح تشدد کیا گیا, پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. اگر آپ شفاف چاہتے ہیں, یہ کسی بھی سیاسی جماعت, ان کے بیان سے میں بھی اختلاف کر رہا ہوں 100% ظاہر ہے, شہباز گل صاحب کے بیان سے 100% اختلاف, لیکن جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, خدا را یہ روش نہ رکھے کسی بھی. ابھی جیسے ہمارے ایم کیو ایم کے بھائی کہہ رہے تھے, ان کے کیوں دفتر بند کیے اگر ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے؟ خدا را یہ ظلم و ستم کی روش ختم کر دے. یہ اس طرح جمہوریت کمزور ہو رہی ہے, قانون کمزور ہو رہا ہے, جگ ہسائی ہو رہی ہے. اگر شہباز گل نے غلط کیا تو قانون کے مطابق ہو. جس طرح کا تشدد کیا ایک سینئر صحافی ایک اور ٹی وی کا, اس نے کہا ایسے جگہ پہ کیا کہ ہم دکھا نہیں سکتے پکچر. اب مجھے بتائیں اس کی تردید آئی ہے کہیں؟ چلو میری تو تردید کر سکتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اب پیمز اسپتال نے یہ کیا کہنا تھا کہ ظلم ہوا ہے, جہاں تشدد ہوا ہے اس کا تو میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیکل ہی نہیں کیا گیا. اب میرا بایاں بازو ٹوٹا ہے, آپ میری دونوں ٹانگوں کا میڈیکل کر لے, بائیں کر لے, جس کا ٹوٹا ہے وہ میڈیکل ہی نہ کرے, تو کیا آئے گا؟ پھر
یہ بات ٹھیک ہے کہ تشدد کی بہرحال حمایت نہیں کی، اس کلچر کی تشدد والے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا جو طریقہ ہے گفتگو تھا بطور مجموعی ویسے بھی میں اس کا بڑا شدید مخالف ہوں، اور جو انہوں نے یہ بات کی اس کے تو 100%. لیکن بہرحال ان سے اس مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کی حمایت کریں جو ان کے خلاف ہو. تو بہرحال ایک قانون اپنا رستہ لے، بالکل لے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہاں بٹ آف کورس یہ بات بار بار ہے کہ ان کو بھی اپنی مطلب ضرور گفتگو پہ توجہ دینی چاہیے تھی، اور آئی ہوپ کہ آئندہ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو چلیں بالکل ایک حساس معاملے میں آگے نکل گئے، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جس کی رائے جو آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہو اس کو آپ ایجنٹ قرار دے دیں، یہ کریں وہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. اب سر یہ آج محمود صاحب یہ عمران خان صاحب نے وہاں بھی بات کی ہے تو بڑا وہ نیوٹرل اور بڑا ناراض نظر آئے ہیں. یہ بھی اب پتہ نہیں یہ دن بھی آنے تھے کہ عمران خان صاحب ناراض. پچھلا جو ضمنی ہوئے ہیں پنجاب میں، اس میں وہ خان صاحب بار بار شکوہ کرتے نظر آئے کہ جناب وہ الیکشنز میں ہمارے خلاف کام ہو رہا ہے. تو آپ تو کینڈیڈیٹ ہیں ابھی باقاعدہ سلکے کے، آپ کو ایسا کچھ نظر تو نہیں آیا کہ کوئی آپ کے خلاف کام؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی چیز نظر نہیں آیا. لیول میرے خیال سے دیکھیں، اگر میں تو یہی سب کو کہوں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور بڑے خوشی سے ہم سب میرے خیال سے جو بھی الیکشن لڑے وہ ووٹ کو دیکھیں، جس کو بیلٹ باکس کے ذریعے مقابلہ کریں، تگڑا مقابلہ کریں، بیلٹ باکس سے کرے. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ لڑائی جھگڑے یا الزامات لگانا، پتہ نہیں، میرا ویو اصل میں میرے خیال سے عمر کا تقاضا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. میرا خیال ہوتا ہے جو جیتے وہ لے جائے، اس میں کیا برائی ہے. صحیح ہے. اور اب آگے پھر کراچی رضا بند بلدیاتی الیکشنز بھی آ رہے ہیں. دیکھیے بلدیاتی الیکشنز کے اوپر میرا ویو ڈفرینٹ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک چانس ملنا چاہیے کہ ہم بتا سکیں ڈفرینس، اس کی وجہ کیا ہے. لیکن سر کراچی میں جو 21 نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، اس میں سے 13 پی ٹی آئی کے پاس ہیں. وہ چانس ملا، اس چانس کے بعد پی ٹی آئی نے کیا ڈیلیور کیا کراچی میں؟ دیکھیں میں بتاؤں، مین چیز بلدیات ہے. دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا کام مختلف ہے، پروونشل کا مختلف ہے، بلدیات کا مختلف ہے. اور میں یہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کے ہونے کے بعد کام 100% صحیح ہوا. کافی چیزیں اپ ٹو مارک نہیں، بہت بہتر ہو سکتا تھا، اسے بہت بہتر ہو سکتا تھا. میں خود کہہ رہا ہوں آپ سے اپ ٹو مارک کم از کم میرے سیٹسفیکشن، اپنی ذاتی سیٹسفیکشن ہوگا نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے. کراچی کو ہر طرف سے ڈپرائیو، ٹھیک ہے نا، اینڈ اٹ از بین بہت ٹائم ہو گیا نا. دیکھیں نا 15 سال 20 سال پیپلز پارٹی، مطلب دیکھیں پیپلز پارٹی مانے یا نہ مانے تقریباً 20 سال تو ہو گئے. جی ایسے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے، 20 سال میں ہمیشہ ڈپرائیو رہی، ٹھیک ہے نا. کیوں کراچی از یوز ٹو بی، مطلب جس کو دارالخلافہ تھا، ٹھیک ہے نا. آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو ہے لوگ اب تھک گئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی عوام بلدیاتی الیکشن میں اتنا اعتماد کریں گے پی ٹی آئی پہ کہ اس کا؟ دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی پہ بھی اعتماد ہوگا اور کچھ جگہوں پہ انڈیپینڈنٹ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں جو بھی کرے، اور یہ جو کہنا نا کہ جی ہمارے پاس پاور نہیں ہے، اگر پاور نہیں ہے تو پھر کسی کو نہیں آنا چاہیے. پھر میرے خیال سے یونانیمسلی سب کو بیٹھ کے کہنا چاہیے جب الیکشن ہی میں ہم نہیں، کیونکہ پاور نہیں ہے تو وائی شوڈ وی گو فار اٹ. دیکھیں کراچی کے لوگ ڈپرائیو ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اگر پاور نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہم تو کوئی بھی نہیں کرے گا. میرا ویو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایم کیو ایم تو چاہ رہی تھی کہ بلدیاتی الیکشن ذرا ڈیلے ہو. ایم کیو ایم کا بھی بہت واضح موقف ہے، میں ان کی بات کی تائید بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاور لیس 2013 کا جو قانون ہے لوکل گورنمنٹ کا، وہ اس میں ترمیم اور تخفیف ہونی تھی. ایسا بلدیاتی نظام جو کہ آرٹیکل 140A کی نمائندگی کرتا ہو اور آپ کے پروگرام کا ریکارڈ بنانے کے لیے 2013 میں ایم کیو ایم نے پٹیشن فائل کی، 2017 میں دوبارہ پٹیشن فائل کی آنریبل سپریم کورٹ میں، اور 2020 میں ریویو پٹیشن کے لیے گئے، اور ریسنٹلی اس کا رزلٹ آیا. اور اس میں واضح طور پہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا، سندھ گورنمنٹ کو ڈائریکشنز دی کہ آرٹیکل 140A کا اطلاق کیا جائے، لوکل گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو میئر کے زیر انتظام کیا جائے. اس میں گفتگو چل رہی ہے پیپلز پارٹی سے، بہت ساری باتیں ہوئی. ہماری ریزرویشن یہ ہے کہ ایک طرف آپ سے سوال کروں، ایک طرف سپریم کورٹ نے یہ ہدایات دی، دوسری طرف آپ نے ان کی حکومت کو چھوڑا، تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑا، اور ایک ایسے موقع پہ چھوڑا جب آپ کی حکومت کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ان کی حکومت کے بقا یا فنا ہونے کا تعین تھا. آپ نے چھوڑا، پیپلز پارٹی کو جوائن کیا.
ایک وعدوں کی فہرست مرتب ہوئی, اس میں سر فہرست یا جو اولین وعدے تو ان میں سے یہ تھا کہ اس قانون کو بہتر کریں گے. آج اتحاد کرنے کے اتنے مہینوں بعد بھی بلدیاتی الیکشن آ گیا, لیکن آپ کا شکوہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہ نہیں کیا جو جس کام سے وعدہ کیا گیا. تو اس پر آپ کا ووٹر سوال نہیں کرے گا کہ بھائی کوئی کہ بھئی آپ کو ہر وقت ہر کوئی دھوکہ کیوں دے دیتا ہے؟ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بات مان لیں گے, پھر آپ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں دیکھو وسیم اختر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا, ہم سے جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا گیا, ہم دھمکی نہیں دے رہے لیکن ہماری باتیں مان لیں ورنہ یہ نہ ہو ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے. تو یہ تو ایم کیو ایم کا آنا جانا تو ہر وقت آپ کو کوئی ٹریپ کیسے کر لیتا ہے؟ یہ آپ کا ووٹر آپ سے پوچھے گا. یہ تو آپ وہ ٹریپ کرنے والوں سے پوچھیں نا, ہم تو ٹریپ ہوتے ہیں, ابھی تو ہونے والا بیٹھا ہے, تو اس سے پوچھو ہم تو وکٹم ہیں. آج سیاسی جماعت ہے بھائی, ہم تو وکٹم ہیں نا. تو نہیں ہے نا کہ بھائی جو ٹریپ کرتے ہیں یا جو وعدہ وعید کو وفا نہیں کرتے وہ تو ان سے پوچھا جائے نا. کرنے والوں سے پوچھوں گا. یہ بیٹھے ہوئے بھائی, اچھا یہ بیٹھے ہوئے ابھی ہونے والے تو بتائیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہتا ہے ٹریپ ہونے کا؟ بار بار ہمارا جو آپ کی بات ہے وہ سوال وہی ہے کہ لوگ تو متنفر ہوتے ہیں نا, لوگ پوچھتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بیٹھے ہیں محمود بھائی بھی 3.5 سال ایک ہی گریوینس رہا ہمارا کہ ہمارے جو مسنگ پرسنز ہیں اور ہمارے جو آفیسز ہیں, کراچی پیکج ہے, یہی بات رہی نا عمومی طور پہ. آپ لوگ تو میٹنگ میں ہوتے تھے, آپ اس میں ممبر میں سے تھے, یہی گریوینس رہا. اور اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہا تو آج تک اس پہ میرا خیال ہے 1 درجن بھر کے قریب میٹنگ ہو چکی ہے لوکل گورنمنٹ کے اوپر. اور ایسا بلدیاتی نظام کے جس میں لوکل گورنمنٹ 2013 میں اگر تخفیف کیے بغیر آتا ہے, پاور لیس آتا ہے, ایسا لوکل گورنمنٹ کے جس میں میئر کے پاس سالڈ ویسٹ کا اختیار نہ ہو, سالڈ ویسٹ کا علیحدہ ادارہ بنا ہوا ہو, ایسا بلدیاتی نظام جس میں ماسٹر پلان نہ ہو, جس میں پروونشل فائنانس کمیشن آپ کو نہ دیا جا رہا ہو. یہ سب منوائے نا زرداری صاحب سے. فیڈرل گورنمنٹ نہ تو بدقسمتی سے ہمارے پی ٹی آئی کی جو دوست جن کی پروونشل گورنمنٹ ہے انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, جن کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اس وعدے کے ضامن ہے اور آپ منوا نہیں پا رہے. ایک اور چیز, تقریباً 30 سال سے ایم کیو ایم جو جدوجہد کر رہی تھی حقوق کے حوالے سے, آج کم از کم ان حقوق کو ریٹن فارم میں فہرست مرتب کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے لکھت میں آ چکی ہے نا چیز. کم از کم وہ تمام جدوجہد جو 30 سالہ جدوجہد تھی وہ ریٹن فارم میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ موجود ہے, کنسنسس ڈیولپ ہوا. وہ تو ریٹن ہے لیکن رائٹنگ آن دا وال یہ ہے کہ وہ آدھی آپ کی بات نہیں مان رہے. تو دیوار پہ جو لکھا ہے, ایک تو کاغذ پہ کچھ لکھا ہے لیکن دیوار پہ جو لکھا ہے کچھ وہ لکھا ہے کہ میں تو اس حد تک کہنے کو اب مجبور ہوں کہ حقوق کی جدوجہد دہائیوں پہ اور صدیوں پہ بھی مشتمل ہو جاتی ہے. اور آج اگر 30 سال ایم کیو ایم کے ہوئے ہیں, کیا پہلی دفعہ کراچی والوں کو ڈپرائیو کیا گیا ہے؟ کراچی ڈپرائیو پہلے نہیں ہوتا رہا. کچھ مخصوص عرصے کے لیے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے, کراچی والوں کو کیا کوٹا سسٹم مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے, بڑا کام. ہاں, ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پر مصطفیٰ کمال جب میئر تھے اور جماعت اسلامی کے نعمت اللہ خان جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا اس وقت مشرف دور کہنا آپ تو زیادہ کمال صاحب نعمت اللہ صاحب کو کام ہی مان لیا. پہلے نہیں مانتے تھے, پہلے آپ کہتے تھے نعمت اللہ نے کیا ہے, باغ بنا دیے 4 کام تو مصطفیٰ کمال آیا کہہ رہے نہیں, دیکھیں نعمت اللہ نے کنسیو کیا تھا. دیکھیں جو سچ بات ہے بولنی چاہیے نا, یہ کیونکہ یہاں پر جواب نہ بھی لے تو اوپر تو جواب مانگا جائے گا ہم سے. بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے کنسیو کیے اور جس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اور مشرف صاحب کا بیک اپ تھا, مشرف صاحب کی پوری سپورٹ تھی, یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ تھی. آپ کے پاس کراچی پیکج بھی تھا, آپ کے پاس پریزیڈنٹ کا بھی سپورٹ تھی, آپ کے پاس چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی سپورٹ تھی, آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ کی بھی سپورٹ تھی. تو اس تمام سپورٹ سے بہت ساری چیزیں. آپ پیپلز پارٹی سے مایوس ہیں؟ ہاں, ہم مایوس ہیں بالکل. بٹ آپ ذرا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے یہ ایم کیو ایم کا معاملہ, یعنی یہ تو ایک سندھ گورنمنٹ کا جو معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے فیڈرل پالیٹکس میں بھی بڑی ریلیونٹ ہو گئی نا ایم کیو ایم. مجھے یاد ہے میں اس دن وہاں پر تھا رات کی اس پہر جب وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے لاج میں پہلے زرداری صاحب آئے, پھر شہباز شریف صاحب آئے, بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے, فضل الرحمان صاحب آئے, خالد مقبول صاحب بیٹھے تھے, عامر خان صاحب بیٹھے تھے, سائن ہوئے, دعائے خیر ہوئی, جس کے بعد میرا یہ تجزیہ تھا اس وقت کہ اب خان صاحب کی حکومت گئی, وہ قطعی تجزیہ تھا کہ ختم. تو بڑی ریلیونٹ ہو گئی ایم کیو ایم. آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ ساری ایم کیو ایم کی سیاست کو؟ دیکھیں وسیم, بڑی بدقسمتی ہے, میں بینگ ایک صحافت کے طالب علم کسی بھی سیاسی جماعت کو طاقت سے کچلنے کے خلاف ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت کو, لیکن نہایت احترام سے اس میں ایم کیو ایم کا بہت زیادہ قصور ہے. میرے لیے قابل احترام ہے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں. ایک مومن بار بار ایک سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا, لیکن وہ کہتے ہیں آپشن ہی کوئی اور نہیں ہے, کیا کریں, اخوان المسلمون سے اتحاد کریں کیا؟ میں بتانے لگا ہوں نا, دیکھیں ووٹر ایم کیو ایم کو دیکھتا ہے. اگر یہ ہر جماعت انہیں ڈچ کر رہی ہے, 4 ماہ سے ایک امپلیمنٹ نہیں ہوا,
کم سے کم حکومت سے الگ ہو جائیں اور اپنے ووٹر کے پاس جائیں کہ ہم نے آپ کے لیے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا, ہم مجبور ہیں, جیسے ہی ہمیں پوری پاور ملی. یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک عرصہ دراز ایم کیو ایم کے میئر رہے لیکن انہیں پاور ہی نہیں دی گئی. تو بہتر ہے پھر اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں جو آپ سے وعدہ ہی نہیں پورے کر رہے. آپ اپنے پبلک ووٹر کو کیا کہیں گے کہ ہم حکومت کے ساتھ بھی رہے ہیں لیکن وعدے سے بھی نہیں پورا ہو رہا. اس میں ان کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا, چاہے کوئی بھی حکومت ہو, کہ بھئی وعدہ پورے کرو تو ساتھ ہے, ورنہ ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ نہیں, ہم آزاد انڈیپینڈنٹ بیٹھیں گے. کم سے کم ان کا ووٹر مطمئن ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنا سیاسی رول ادا کیا. یہ بے بس تھے, پورے ملک میں نہیں آئے تھے, لیکن آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل جائیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مل جائیں, نون لیگ کے ساتھ بھی مل جائیں اور پھر کہیں کہ نہیں ہم مجبور ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اس لاجک میں زیادہ بدل نہیں ہے. انہیں تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا اپنے رائٹ کے لیے, انہیں کھڑا ہونا ہوگا ہر جماعت سے. اچھا, اور اس حکومت کو ڈیپینڈنٹ لڑے, ایم کیو ایم کا اس حکومت کو چھوڑنے میں ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. انہوں نے بالکل یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ سے کہے گا کہ یار نہیں چھوڑو, ایسا تو نہیں کچھ نہیں کہا. میری معلومات ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی بات بالکل درست ہے, سٹینڈ لینا چاہیے تھا, اور اسی وعدے وعید مکمل نہ ہونے پر ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ علیحدگی کا سٹینڈ بھی لیا 3.5 سال بعد. 3.5 سال بعد. تو یہ تو حق تھا ہمارا, اور ہمارے پاس آپشن جو وعدے وعید دوسروں نے کیے, جو حکومت میں تھے, جو حکومت بنا چکے تھے, جو گورنمنٹ فارم کر چکے تھے, جو لائکلی لگ رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ہم چاہتے تھے کہ ذاتی طور پہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں کہ وہ سسٹین کرے. میری معلومات بھی یہی ہے. لیکن کیونکہ جب ان کے ہی اپنے ممبران نے اعدادی اکثریت پورے کرنے میں ناکافی رہے, تو پھر ہمارا کون سی شادی میں بیگانہ ہوتا ہے وہ, اب بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہوتا ہے. تو ہم کیوں وہاں پہ کھڑے ہوں بھائی؟ ان کے اپنے ممبر کو کنٹین رکھنا چاہیے تھا. تو آپ یہاں سے وہاں ان کے جو ممبر منرف ہوئے ان میں سے تو ایک نے بھی ووٹ نہیں ڈالا ان کے خلاف. ہاں نہیں ہوا, لیکن تعداد پوری, اور ان کے ووٹ تو کاؤنٹ بھی نہیں ہوئے. سپریم کورٹ کا بات کا فیصلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم نے 3.5 سال آپ نے حکومت گرانے میں, یہ محمود بھائی حکومت میں نہیں ہے نا, تو ریحان میں آپ کا ہاتھ ہے اس میں. بھائی گرانے کی بات نہ کریں نا, ابھی تو بندوں کو گنا کرتے ہیں نا جمہوریت میں, تو آپ ادھر ہو گئے تو نمبر گیم آؤٹ ہو گیا. اولا نہیں کرتے. ہاں ایگزیکٹلی, تو آپ ہٹے تو حکومت گر گئی نا. 3.5 سال ہم نے سسٹین کیا. وہ پریشر جو لوگ ہم سے, ہمارے ووٹرز توقع کر رہے تھے, گلا شکوہ رہا, اور اس سے ایک چیز بھی نمایاں ہوئی. میں اب جب وہ ووٹر آپ سے کہے گا تو آپ کو کیا جواب دیں گے کہ بھائی جان آپ نے کہا تھا یہ کروا لیں گے, یہ بھی نہیں کیا, پیٹرول اتنے کا تھا اتنے کا ہو گیا, بجلی اتنے کی تھی اتنے کی ہو گئی, پایا کیا اس ڈیل میں ہم نے پایا کیا؟ یہ اکنامکل جو کرائسس ہوئے ہیں, ایمرج ہو کر آئے, اس کے اپنے اپنے فینومینا کہتی ہے موجودہ گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ایک منطق ہے, وہ کہتی ہے کہ انفلیشن کی جو داغ بیل ڈال دی تھی وہ شاید ان کے گورنمنٹ میں ڈال دی گئی تھی. وہ علیحدہ بحث ہے, نہ تو میں اس کے, وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. تو بلدیات میں آپ کو اپنا رائٹ کیوں نہیں دیا جاتا؟ وہ تو پیپلز پارٹی نے دینا. بلدیات کے حوالے سے بات وہ تو آپ کو دے سکتے ہیں. درست کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں. بالکل آپ کا موقف ہے. ایم کیو ایم بھی اپنے طور پر ایک سیاسی جماعت کے طور پر فیصلہ لے سکتی تھی, لیکن ایم کیو ایم کی لیڈرشپ نے مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ وہ ویکیوم کریٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے ہم پولیٹیکل, اور اس پولیٹیکل ویکیوم کو کریٹ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے, کون سا فورم ہے, 3 فورم ہو سکتے ہیں نا جہاں پر جدوجہد کی جاتی ہے. سڑک پر آئیں گے آپ لیجسلیشن میں جائیں گے, فورم آف دی ہاؤس جائیں گے, یا آپ لیٹیگیشن میں جائیں گے. ہم تمام جگہوں پہ گئے, ہڑتال بھی کی ہے, اپنے اوپر ایف آئی آر بھی کٹوائی ہیں, ہڑتال کرنے کے پاداش میں ہمارے اوپر ایف آئی آر بھی کٹی ہیں. ہم لیجسلیٹو فورم کے اوپر مختلف جو فورم ہے, پروونشل فورم ہو چاہے نیشنل فورم ہو, اس میں بھی بات کرتے رہے, اور لیٹیگیشن میں بھی گئے. لیٹیگیشن کی وجہ سے ہی سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے نا, اور جس دن سپریم کورٹ کے آرڈر آئے اس دن ہم ہائی کورٹ میں چلے گئے فار دا انفورسمنٹ آف سپریم کورٹ آرڈر, یہ کر کے چلے گئے. اور ابھی تقریباً 12 میٹنگز غالباً ہو چکی ہیں. ایک بات مجھے ایم کیو ایم کا تو یہ آپس کا جو اختلاف ہے, یعنی ابھی آپ کو جو پچھلا الیکشن ہوا اس میں اتنا زیادہ, یعنی آپ جیت گئے لیکن زیادہ جیت کا مزہ تو خراب ہی ہو گیا, 65 ووٹوں سے جیتے. وہ سیٹ جو کہ پکی سیٹ تھی آپ کی, کراچی میں 4 ہی سیٹیں تھی اس میں سے ایک, تو اس کے بعد بھی آپ لوگ یونائٹ نہیں ہوئے. یعنی کہ اب جو اردو اسپیکنگ ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کو پڑے گا وہ تو ان کو ہی پڑے گا, جو ایم کیو ایم کے لیے اردو اسپیکنگ ووٹ ہے اس میں آپ کا ووٹ, پھر ظاہر ہے بہرحال لنڈن فیکٹر ہے, انہوں نے کہا جی کوئی ووٹ ہی نہ دے تو وہ ایک فیکٹر, پھر فاروق ستار صاحب کا ووٹ چاہے جتنا بھی ہو لیکن کٹے گا تو آپ میں, پھر مصطفیٰ کمال صاحب والا. تو آپ لوگ پھر اتنا مار کھانے کے, سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں, مار کھانے کے بعد بھی یونائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل میں ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ منقسم ایم کیو ایم کے پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں, اس میں سیاسی نقصان بھی ہے, اس میں ووٹرز جو ہیں ہمارے منقسم ایم کیو ایم, متحد ایم کیو ایم کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یہ تو آپ پھر خالد بھائی سے پوچھیں, مصطفیٰ کمال سے پوچھیں, فاروق بھائی سے پوچھیں. میں تو ایک کارکن ہوں, لیکن منقسم ایم کیو ایم سے پولیٹیکلی نقصان ہو رہا ہے ایم کیو ایم. ایگریڈ. آپ کی ویسے کیوں نہیں بن پائی ایم کیو ایم سے, کیا ہوا, یہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں میں آخری جو ملاقات ہوئی تھی نا رات کو 3:30 بجے, یہ پارلیمنٹ لاجز میں میں آخری ملاقات میں خود تھا,
بالکل یہ جب وہ زرداری صاحب وغیرہ جب چلے گئے تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے عمران اسماعیل صاحب جو آئے تھے, میں اور عمران اسماعیل صاحب دونوں گئے تھے خالد مقبول صاحب کے لاج میں, خالد مقبول صاحب کے لاج آپ تھے اس میں, ٹھیک, وہاں پہ جو ہے خواجہ اظہار صاحب بھی تھے, جی جی, فیصل سبزواری صاحب بھی غالباً سے, سبزواری صاحب بھی تھے. ہاں, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور اس کی وجوہات کچھ اور تھی. آپ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں جی آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. ہاں, اس کی وجہ کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ جو ابھی بھائی بات کرے نا, اس وقت بھی یہی تھا کہ جی آپ لوگ کے خود کے لوگ جو ہیں ہمارے ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں جی آپ لوگ ساتھ دیں, کیونکہ آپ لوگ پیپلز پارٹی سے اور دوسری پارٹی سے کئی دفعہ ڈس چکے ہیں. اور انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ نے کہا وجوہات کچھ اور تھی, کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ انہوں نے کہا سر اب دیر ہو گئی ہے, ہم کمٹمنٹ کر چکے ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹلی 3:30 بجے رات کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اب دیر ہو چکی ہے, ہم کمٹمنٹ کس سے کی تھی؟ زرداری صاحب تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے نا, انہی کی بات. بالکل, وہ پوری ٹیم گئی تھی. ہاں, تھوڑی دیر پہلے وہاں سے گئے تھے. لیکن آپ نے ان سے یہ ظاہر آپ عمران خان صاحب کا مینڈیٹ لے کے گئے ہوں گے نا؟ بالکل, مینڈیٹ کے ساتھ گئے تھے. تو اس وقت آپ نے ان کو گورنرشپ کی بھی کہا تھا کہ بھائی اگر گورنرشپ چاہیے تو لے لو. ہم نے تو کہا تھا, بالکل ہر چیز کہا تھا. پورٹ اینڈ شپنگ چاہیے تو وہ لے لو, وہ لے لو. بالکل, پورٹ اینڈ شپنگ پہلے دیا تھا ہم نے, یہ لو یار, اور گورنرشپ بھی لو. لیکن انہوں نے کہا کہ ہو گئی. انہوں نے کہا ہو گیا. تو عمران خان صاحب نے آپ سے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ سین نہیں ان کو نظر آ رہا, یہ تو امریکہ ہے, ڈونلڈ ڈو ہے, خط ہے, سازش ہے, امریکہ حکومت گرا رہے ہماری یار, اور تم امریکہ کے اعلی کار بن رہے ہو. یہ کیوں نہیں کہا عمران خان صاحب نے؟ ان کو یہ بتاؤ ان کے بارے میں. دیکھیں اس وقت جو تھا نا کہ ان کی کمٹمنٹ ہو چکی تھی, اور رامو کو یہ تو بتا دینا کہ بھائی آپ بے شک جا رہے ہیں جائیں, لیکن یہ امریکی سازش ہے جس کا حصہ بن رہے ہیں. ہم نے بہت سی چیزیں بتائیں. آپ نے ان کو یہ بتایا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے؟ جی جی, بہت ساری آپ نے بتایا جی بہت ساری اور بھی چیزیں بتائیں. مگر دیکھیں ان کا بھی کہنا صحیح تھا, ایک دفعہ کمٹمنٹ ہو چکا تھا اور میرے خیال سے دستخط ہو گئے تھے, تو اس کے بعد وہ بہت لیٹ تھا. مگر بدقسمتی دیکھیں آج تک گورنر بھی نہیں آیا. دیکھیں نا 4 مہینے ہو گئے, دیکھیں گورنر بھی نہیں آیا. اور مطلب, اور یہ میرے خیال سے پہلی دفعہ دوسری دفعہ نہیں ہے, میرے خیال سے میرے بھائی کریکٹ کریں گے, میں کہا 4تھی 4تھی 5ویں دفعہ ہے کیا جو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ. نہیں 14 15 دفعہ, اتحاد تو الحمدلیلہ بہت دفعہ ہوا اور ٹوٹا ہے. اس کی گنتی کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی, وہ اتنی زیادہ دفعہ ہو چکا ہے یہ تو. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, انٹرسٹنگ بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بتایا تھا کہ امریکی سازش, کیونکہ ایم کیو ایم یہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہے کہ جب حکومت گر گئی تب امریکی سازش کہنے لگے. ہمیں پہلے تو کبھی نہیں کہا, اس سے پہلے. دیکھیں آپ نے اس ملاقات میں امریکی سازش کی بات کی تھی, کلیئر نہیں تھا. دیکھیں امریکی سازش ہے یا نہیں, دیکھیں ہمارے پاس بھی کلیئر نہیں تھا. میں آپ کو کوئی چیز غلط آپ کو اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, کیونکہ اس کی وجہ کلیئر ہمارے پاس بھی نہیں تھا. جو ہم گئے تھے نا رات کو, خان صاحب کو تو کلیئر تھا نا. دیکھیں مگر میں آپ کو بتا دوں, ہمارے پاس کلیئر نہیں تھا. میں اور عمران اسماعیل صاحب گئے تھے, اور اس لیے آپ نے اس انداز سے بات نہیں کی, اس انداز سے بات نہیں کی. ہم نے باقی دوسرے انداز پہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ گورنرشپ لے لو, ہم نے ہر چیز آفر کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جو وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے 1 بیٹر. ہاں, یہ آفر کے باوجود بھی اگر ایم کیو ایم کمٹمنٹ کے اوپر ان کی اس آفر کو قبول نہ کر سکی اور اس ڈسی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہی اتحاد کے, تو کمٹمنٹ کو ہم نے ترجیح دی, باوجود اس بات کے کہ ہمارا اعتبار ان کے ساتھ زیادہ ورکنگ کوآرڈینیشن بہتر تھا دوسری پارٹیز کے بنسبت. ٹھیک ہے, بٹی صاحب فائنل ورڈ دے دیں, بس کنکلوڈ ہو رہا ہے پروگرام. دیکھیں کمٹمنٹ ان کی کہیں اور تھی. ہمارے بھائی سے انہوں نے جانا ہی جانا تھا, دل کا جانا ٹھہر گیا تھا, صبح جاتا یا رات جاتا. یہ ایک سیدھا سفید سچ ہے, لیکن میرے بھائی کا حق ہے جو یہ موقف اپنائے. کمٹمنٹ کسی اور سے ہوئی تھی اور 3 دن پہلے ہو گئی تھی اعلان سے. اچھا چلے, یہ پوائنٹ بھی آ گیا. ٹھیک ہے, بہت آپ اس کی ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ خالد بھائی نے اس بارے میں بہت ہی واضح طور پر ان کی اپنی معلومات ہوگی, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں, کوئی تجویز نہیں, کوئی رائے نہیں, یہ ایم کیو ایم کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا, اور جو زمینی حقائق تھے, جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں, اس کے اوپر ڈیسیجن لینا تھا. صحیح ہے, چلے لیٹس سی. بہت شکریہ بٹی صاحب, ریحان صاحب اور مولوی محمود صاحب, بہت بہت شکریہ. ظاہر اسی پارٹی کو جیتنا چاہیے جس کو لوگ ووٹ دیں. اگر یہ ریت پاکستان میں آگے بڑھے گی تو ملک ترقی کرے گا. زندگی صحت رہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।